मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम कुछ वक्त के लिए देखेंगे मुअस्सर लीडिंग। जो हम इबादात में मीटिंग लीड करते हैं उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे सवालात करते हैं, स्टूडेंट्स, इस बात के लिए कि हमें बताया जाए और हमें सिखाया जाए। सो मैंने सोचा कि इस पे हम क्यों ना एक वीडियो कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में सीख सकें। सो लीडिंग क्या है? लीडिंग का मतलब है रहनुमाई करना, क़यादत करना, रहबरी करना। और मैं समझता हूँ कि मीटिंग लीड करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ताल्लुक जो है वो रूहुल कुद्स से हो। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में जब आप मीटिंग चलाएंगे तो बड़ी ही बाबरकत और बड़ी ही मुअस्सर होगी। सो ज़रूर उन जो बुज़ुर्ग खादम हैं या ऐसी कन्वेंशंस आपने देखी होंगी या क्रूसेड्स देखे होंगे जिनमें खुदा के जो बड़े खादम हैं वो मीटिंग लीड करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया करें, उनको देखा करें। लेकिन फिर मैं इसी बात पर आता हूँ कि रूहुल कुद्स की गाइडेंस के बगैर अगर आप रूहुल कुद्स से मामूर नहीं हैं तो फिर आप मुअस्सर लीडिंग नहीं कर सकते, पहली बात। सो दूसरी बात इस हवाले से ये है, मुझे याद है कि पास्टर आमिर सुहेल ने जब पहली दफ़ा 90s में प्रेयर एंड फास्टिंग चर्च में पादरी रहमत मसीह साहब के चर्च में मीटिंग लीड करनी थी और पादरी रहमत मसीह साहब ने उन्हें कहा कि जवान, आज आपने अगले इतवार या जुमे की इबादत होती थी, आपने मीटिंग प्रिजाइड करनी है। तो पास्टर आमिर सुहेल साहब ने पास्टर रहमत मसीह साहब से पूछा, मुझे कोई तरीका बता दें, कुछ टिप्स दे दें। तो पास्टर रहमत मसीह साहब ने कहा कि जवान, खूब दुआ करना। उन्होंने और कोई भी टेक्निक नहीं बताई और पास्टर आमिर सुहेल साहब ने खूब दुआ की और मुझे याद है इस बात के लिए रोज़ा भी रखा और गैर ज़ुबानों में खूब दुआ की। और वो मीटिंग उन्होंने जब लीड की तो बड़ी ही ज़बरदस्त थी और बड़े बड़े खुदा के खादम वहाँ पर मौजूद थे उस चर्च में और उन्होंने सराहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया। सो ये चीज़ें जो हैं रूहुल कुद्स का होना और फिर उस मीटिंग के लिए जिसके लिए आपने लीड करना है उसके लिए आप कितनी दुआ करते हैं। ये नहीं कि आपने पूरा हफ्ता तैयारी नहीं की और बस मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने और मीटिंग स्टेज पर चले गए। फिर वो आप एक तजर्बे की बिना पर तो मीटिंग प्रिजाइड कर लेंगे लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी, वहाँ पर कुदरत नहीं होगी, वहाँ पर मसा नहीं होगा और फिर लोग बस प्रस्तिश करेंगे, एक खाली प्रस्तिश होगी लेकिन खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की हुजूरी नहीं होगी। सो याद रखें कि जब आप मीटिंग प्रिजाइड कर रहे हों तो पास्टर साहब से पूछ लें कि आज की मीटिंग में कोई ख़ास अनाउंसमेंट, कोई ख़ास बात कोई ऐसी है तो ज़रूर आप पूछ लें ताकि आप बेहतर तौर से मीटिंग लीड कर सकें। एक खुदा के खादिम कहा करते थे कि अगर आप मीटिंग मुझे मुर्दा दोगे तो मैं जनाजा पढ़ा दूंगा। तो कुछ लोग ऐसे मीटिंग लीड करते हैं कि बिल्कुल ही मीटिंग जो है वो डेड कर देते हैं और फिर खादिम जब कलाम सुनाने आता है तो फिर वो फिर आके अपना जोर लगाता है, फिर वो टाइम जो वेस्ट होता है, फिर वो प्रस्तिश करवाएगा उसको और एक जगह पर लाने की कोशिश करता है। सो लीड करने वाले पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो बड़ी तैयारी के साथ आए, दुआ के साथ आए ताकि वो एक अच्छे लेवल पे जो है वो मीटिंग जो है वो अपने पास्टर के हवाले करे। सो मीटिंग लीड करते वक्त आपने उन गीतों का चुनाव करना है जो कलीसिया में मकबूल आम हैं, कलीसिया समझती है, या फिर ऐसे आप गीतों की किताबों से गीतों का चुनाव करें जो कलीसिया के पास हैं। नया गीत अगर आपने कोई मुतारफ़ कराना है तो फिर एक दफ़ा उसको कराएं और फिर कोशिश करें वो 3-4 इतवार वो नया गीत उसको गवाएं ताकि कलीसिया को वो फिर ज़ुबानी याद हो जाए और कलीसिया उससे मानूस हो जाए। आपने ये नहीं करना कि एक मीटिंग में 3-4 नए गीत या हर इतवार ही नया गीत आपने पेश करना है। सो जब भी आपने गीत की अनाउंसमेंट करनी है
تو یہ کوشش نہیں آپ نے کرنی کہ ہر گیت سے پہلے یا ہر گیت کے بعد آپ نے اس گیت کے بارے میں بتانا ہے. اگر کوئی زبور آپ گوا رہے ہیں تو زبور کی آپ نے تمہید باندھنی ہے کہ یہ زبور کیوں لکھا گیا, یہ زبور کب لکھا گیا, اور آپ نے 10-15 منٹ اسی بات میں لے لیا. ایسا نہیں کرنا. یاد رکھیے کہ آپ نے میٹنگ لیڈ کرنی ہے, آپ نے کلام نہیں سنانا. مجھے اتفاق ہوا پاسٹر ہسکیل سروش صاحب کے ساتھ کافی میٹنگ لیڈ کرنے کا, اور پاسٹر صاحب نے ایک میٹنگ میں کنونشن میں کلام سنانا تھا آمد ثانی پہ. سو آمد ثانی ٹاپک تھا, اور پادری ہسکیل سروش صاحب سے پہلے جو بھائی میٹنگ لیڈ کر رہے تھے وہ بھی خدا کے خادم تھے. انہوں نے پوری جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ورشپ ہوئی, اور انہوں نے آمد ثانی کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دی, کلام سنانا شروع کر دیا. اور پھر پادری ہسکیل صاحب بھی آئے اور انہوں نے کلام سنایا. اب وہ کافی باتیں تو وہ بندہ کر چکا تھا. سو جب میٹنگ ختم ہوئی, کنونشن ختم ہوئی, تو ہسکیل صاحب نے پوچھا کہ آج اگلے دن میٹنگ کس نے پریزائڈ کرنی ہے. تو جو انتظامیہ کے لوگوں نے کہا جی پاسٹر سمرز نے میٹنگ لیڈ کرنی ہے. تو مجھے بلا کے اسپیشل انہوں نے کہا کہ گل یاد رکھی, کلام سنان لی مینو لوروں بلایا ہے, ٹھیک ہے, تو نے میٹنگ لیڈ کرنی ہے, تو نے کلام نہیں سنانا, تو نے پرستش کرنی ہے. سو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سو پھر جب آپ نے لوگوں سے دعائیں کرانی, ضروری نہیں کہ ہر گیت کے بعد ہی آپ نے دعا آپ نے کروانی ہے کسی سے, اور پھر ایسے بندے سے آپ یا بندی سے دعا نہ کرائیں جڑا شاید کرتے دعا نہیں کردا لیکن سٹیج تے آ کے اپنی ریجاں پوریاں کردا ہے. ٹھیک ہے, جب گھر میں جو دعا کرنے والا ہوگا نا پراپر, وہ پھر مختصر ہوگا, وہ مختصر دعا کرے گا. سو ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو مختصر دعا کریں, اور جو انہیں پوائنٹ کہا جائے وہ اس کے مطابق دعا کریں. سو اور جب بھی آپ نے دعا کے لیے کسی کو بلانا ہے تو پہلے اس شخص کا نام لیں کہ فلاں بھائی دعا کریں گے, اور اس کے بعد کوئی پریئر پوائنٹ ہے یا پوائنٹس ہیں وہ آپ بتائیں. کبھی کبھی ہم ایسا کر دیتے ہیں, ہم پہلے نکات بتا دیتے ہیں, پوائنٹس بتا دیتے ہیں, اور 3-4 پوائنٹس ہوتے ہیں, اور پھر جب ہم اس بندے کا نام لیتے ہیں اس نے شاید اس طرح سے جو پوائنٹس ہیں وہ سنے نہیں ہوتے, وہ پھر آ کے اسٹیج پہ پوچھتا ہے میں دسو میں کا دلی دعا کرنی. تو پہلے بندے کا نام لیں, اور پھر تاکہ وہ الرٹ ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آپ وہ پوائنٹس جو ہیں وہ بتانا شروع کریں. اور یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ جس بات کے لیے کہا جائے اس کے لیے آپ دعا کریں. اور جب گواہیوں کا موقع ہے تو گواہی پہلے سن لیں. کچھ لوگوں کی گواہی سنی نہیں ہوتی, اور پھر وہ آ کے اسٹیج پہ وہ آ کے پھر وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شاید مناسب بھی نہ ہوں. سو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں, اور ایمان سے آپ نے میٹنگ لیڈ کرنی ہے. ماحول پر آپ نے نگاہ رکھنی ہے, ماحول پہ گرفت رکھنی ہے, اور ہلچل پیدا نہیں کرنا کہ آپ ورزش کرائیں, کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, جب مناسب آپ سمجھیں کہ اس سے زیادہ دیر ہوگی بیٹھے ہوئے تو آپ ان کو کچھ ٹائم کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں. میٹنگ سادگی سے کریں, اور زیادہ سوالات نہ پوچھیں, زیادہ غصے بھی نہ ہوں, اور پل پر لیٹیں بھی نہ, اور زیادہ چلیں پھریں بھی نہ, اور بالکل بت بھی نہ بن جائیں. اشارے آپ کے درست ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا جو آسمان کا خدا ہے, تو پھر آپ کا اشارہ ٹھیک ہونا چاہیے, آسمان کی طرف ہو. یہ نہ ہو کہ آپ آسمان کی بات کر رہے ہیں اور اشارہ آپ کا زمین کی طرف ہو, اور زمین کی بات کر رہے ہیں تو اشارہ آپ کا آسمان کی طرف ہو. آپ زیادہ مکے نہ کسیں, زیادہ مکے نہ بنائیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہوں وہ محل ہوں, موقع کے مناسبت سے ہوں. آواز کا اتار چڑھاؤ بھی زبردست ہو. کچھ لوگ اپنی آواز کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, گرام میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ لوگ ناک میں بولتے ہیں. آپ کے تلفظ, آپ کی ادائیگی, آپ کا لب و لہجہ ٹھیک ہو. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا, یہ آہستہ آہستہ چیزیں درست ہوتی چلی جاتی ہیں. سو آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوں, اور پھر آپ ایسے شخص کو دعا کے لیے نہ کہیں جس کو ٹاپک پتہ ہو, تو پھر وہ کلام سے پہلے وہ جو کلام ہے وہ سارا ہی سنا دے. مجھے یاد ہے کہ میں پاسٹر عامر سہیل اور پاسٹر روحیل رحمت اور میں ایک جگہ پہ تھے, اور پاسٹر عامر سہیل جس گھر میں جاتے تھے وہ ایک چھوٹا سا تھاٹ شیئر کرتے تھے کہ آؤ پار چلیں.
تو 2-3 گھروں کے بعد پھر جب ہم ایک گھر میں گئے تو ہم نے اس بھائی سے کہہ دیا کہ کلام کے حصہ کے لیے دعا کریں گے. آلریڈی وہ 2-3 جگہوں پہ یہ کلام سن آئے تھے. تو پھر انہوں نے اس کلام سے پہلے وہ جو باتیں پاسٹر عامر سہیل صاحب کلام میں کرتے تھے یا کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کلام میں سارا ہی کلام دعا میں سنا دیا. سو پھر ہماری ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ آلریڈی سارا کلام ہی وہ سنا چکے تھے. سو ایسے شخص کو بھی کوشش کریں کہ جو آپ کے ساتھ جا رہا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے آپ کی چیزوں کا کہ کلام کی کون سی بات پادری صاحب نے کرنی ہے، کون سا ٹاپک ہے، تو وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہے وہ کوشش کرے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کرے، اور اگر آپ اس کو ان چیزوں کا جواب آتا بھی ہو تو وہ ان چیزوں کا جواب نہ دے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلسل ہے، یہ چلتے رہنے والا ہے. یہ باتیں کچھ تھی جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی، آپ کے لیے مؤثر ہوں گی، اور آپ نے کچھ نہ کچھ آج کے ویڈیو سے سیکھا ہوگا. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. تھینک یو.